اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جب کہ تم گواہ ہو۔ یہ سورہ آل عمران کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ ہی کی طرح دو حصوں میں منقسم ہے، یعنی ایک تمہید ہے اور اس کے بعد ایک پہلا بڑا حصہ ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا بڑا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے ان کو قرآن اور پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ سورہ بقرہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے یہودیوں بنی اسرائیل کو دعوت دینے پر، اور یہاں نصرانیوں کو یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں ماننے والوں کو دعوت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور دعوت کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ بات ہم پیچھے پڑ چکے۔ اب اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب کر کے ان کی غلطیوں پر بھی ان کو ٹوک رہے ہیں اور ان کو ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ایمان کی دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی کہ آپ پلیز مان لیں، ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں تو وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اٹ، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک بات پیش کی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کوئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ پھر اس میں ان کو ان کی اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کے ایٹیچیوڈ میں، ان کے رویے میں جو مسائل ہیں ان کو اس کی طرف متوجہ کریں، اور جو اس میں پیدا ہونے والے سوالات اشکالات ہیں ان کو دور کریں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی اپروچ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو گواہ ہو، یعنی تمہیں تو اس بات کا گواہ بنایا گیا تھا کہ تم بعد میں آنے والی کتاب اور پیغمبر کا اعلان کرو گے، ان کے بارے میں دوسرے انسانوں کو آگاہ کرو گے اور ان کے لیے ماننے کو ممکن بناؤ گے۔ تمہاری تو یہ ذمہ داری تھی، وجہ یہ کہ تم نے ان آنے والے کا انکار کر دیا۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی کہ وہ تو اپنے مخالفین کو باقاعدہ اس بات کا رعب جھاڑتے تھے کہ تم اس وقت ہم سے لڑ رہے ہو، یعنی یثرب میں جو بعد میں ہمیں معلوم ہے کہ جو ان کے گروہ تھے، ان کی ٹرائبس جو مسلمان ہو گئی، ان کو وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہم سے آج لڑ رہے ہو، اور ہماری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ سو وہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے رہتے تھے، ان کی جب لڑائی ہوتی تو ان کو یہ بات کہتے، تو انہیں یہ بات معلوم تھی، خاص طور پر ان کے جو علماء تھے وہ تو اس سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، جبکہ تم تو گواہ ٹھہرائے گئے تھے، تم تو اس بات پر گواہ ہو کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا سچا پیغام ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ حق ہے۔ یہ دوبارہ یا اہل الکتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا انداز درد مندانہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آدمی اگر محض اس کو ایک تھیوریٹیکل پریزنٹیشن سمجھے تو ایک مرتبہ کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید محض ایک فلسفے کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو دعوت کی کتاب ہے، جھنجھوڑنے کی کتاب ہے، متوجہ کرنے کی کتاب ہے۔ تو قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو اور کیوں چھپا رہے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو حق ہوتا ہی ہے، یعنی لوگ ان کی طرف مائل اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مذہبی آدمی یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی صاحب آپ نماز مت پڑھیں، ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے کی دعوت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کہ جہاں تم حق باتیں کر رہے ہو وہاں حق کے ساتھ تم باطل کو ملا رہے ہو۔ اور یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کسی مذہبی شخص کے پاس، کسی اسکالر کے پاس جاتا ہے اس کی اچھی باتوں سے متاثر ہو کے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کوئی غلط بات کرے گا ہی نہیں۔ یہ بڑی پرابلم ہے۔ میں کہ عام طور پر لوگوں کا ہی خیال ہوتا ہے کہ بہت اچھے آدمی ہو اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے چنانچہ یہ بات صحیح ہے۔ ایک بڑی سمپل لاجک ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بات بتا رہا ہے اور جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات بھی بتائے وہ سچ بتائے۔ مطلب یہ کافی نہیں ہو گیا کہ بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے، 80 باتیں ٹھیک بتا دی ہیں تو 20% میں ذرا مجھے بھی کچھ کرنے دیں۔ نہیں، آپ جب حق بتا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری سب کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں حق ہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسی کو بیان کرے گا، اور اس کے بارے میں اس کی اوپینین، رائے دیانتدارانہ ہونی چاہیے۔ اور دیانتدارانہ رائے میں یہ ضروری ہے کہ آدمی غیر متعصب ہو، یعنی تعصب، جانبداری، کسی ایک نقطہ نظر کے بارے میں حد سے زیادہ جذباتی ہونا یہ خود انسان کو حق سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب سے خاص طور پر ان کے زعماء، ان کے لیڈرز کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم کیوں حق کو ملاتے ہو باطل کے ساتھ اور تکتمون الحق کا، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ حق کو چھپانا یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے کئی جگہوں پر کہ انہوں نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا اور اس سے پہلے اس کی تائید میں پچھلی کتابوں میں بیان ہوا اس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اگر ان کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت جو مکے کی طرف ہوئی اور اس کے نتیجے میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام مکے میں آ کر بسے اور اس سے بنی اسماعیل کی نسل یہاں آباد ہوئی، جس میں پھر اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ساری حقیقت واضح ہو جائے، اس میں کوئی شک نہ رہے۔ اگر آپ تورات میں مروہ، مکہ، صفا اور اس طرح کی چیزیں سنیں، ادھر آدمی پڑھے مروہ اور ادھر وہ مکے میں دیکھے مروہ، تو کوئی بات ختم ہو گئی۔ ادھر دیکھے مکہ اور ادھر مکہ کو ظاہر ہے کہ ایک شہر کے طور پر وہ دیکھے کہ یہ تو موجود ہے، اور یہاں تو وہ مسلمان ہیں کہ جو اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے وہ لوگ کہ جو ماننا نہیں چاہتے تھے، کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے، ابھی بات آ رہی ہے آگے، انہوں نے پھر اس حق کو چھپانا شروع کر دیا۔
تو چھپانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کو بدل دیں، یعنی آپ اس کو omit نہ کریں، اریز نہ کریں، بلکہ اس کی شکل بگاڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے مروا کو مریا، مورا اور اس طرح کے اور انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا، اور ان الفاظ کا مصداق کہیں فلسطین میں انہوں نے کوئی نام سے موسوم کر دیا۔ تو اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تورات پڑھنے والے ان کی اس طرف نگاہ نہیں جا سکتی کہ یہ تو اللہ کا کلام مکے اور مروا اور اسماعیل علیہ السلام اور حج اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب میں کے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اس پر کہ جو اتارا گیا ان پر کہ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان، وجہ النہار، دن کے ایک پہلے حصے میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی پریشان ہو جائیں، لوٹ جائیں۔ بڑی زبردست ٹرک تھی، یعنی انہوں نے باقاعدہ ایک سازش کی، اور سازش میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت آگے نکلے ہوئے کہ انہوں نے اسلام کی اس بڑھتی ہوئی زوردار دعوت کو روکنے کے لیے جہاں حق کو چھپانے کی کوشش کی، وہاں امیجیٹلی بھی ایک انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ ان کے بعض لوگوں نے سوچ سمجھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم صبح کے وقت کہیں گے کہ یار بات سمجھ میں آ گئی، یہ کلام ٹھیک لگتا ہے، ہم مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیتے، اور شام کو کہتے کہ یار ہم نے اندر آ کے دیکھا ہے کچھ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوٹ جاتے۔ تو وہ آپس میں یہ سازش کرتے کہ اسلام کو یعنی کمزور کرنے کے لیے ہم یہ حربہ طریقہ اختیار کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی، ان کے لوگ بھی کمزور پڑیں گے، اور ان میں سے جو نئے نئے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی بات پر ابھی اطمینان اعتماد نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ لوگ مانتے ہیں سوچ سمجھ کے، جو شخص سوچ سمجھ کے مانتا ہے اس کو تو آپ تو الٹے لٹک جائے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی کہے گا میرا تو اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو بات سمجھ میں آئی ہے، آپ سمجھا دیں کہ یہ غلط ہے، میں مان لوں گا۔ لیکن جو لوگ ذرا ادھر ادھر کے حالات کو دیکھ کے مانتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے مان لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح سے اور کچھ خارج کی چیزوں سے متاثر ہو کے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ چال چلی، یہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک تدبیر کے طور پر انہوں نے سازش کی، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک اور فائدہ ان کو یہ نظر آیا کہ جب وہ یہ حرکت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے اپنے لوگ جو یہودی ہیں وہ تو باز آ جائیں گے، وہ یار ہمارے کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مان لیا انہوں نے، اگر متعصب ہوتے تو کیوں مانتے؟ بھائی حق پسند تھے تو مانا نا، مان کے گئے اور اندر جا کے باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، ہم تو ایز انسائڈرز آپ کو بتا رہے ہیں کچھ نہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہودی اگر یہ اس وقت کر سکتا ہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے اور برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دین میں، ان کے دین کے علم میں، ان کی دین کی معلومات میں، ان کی سورسز میں گھس جاؤ اور اس میں ایسی چیزیں ڈال دو کہ جس کے بعد مسلمان قیامت تک کنفیوز ہی رہے کہ صحیح گل کی ہے۔ ظاہر ہے قرآن کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دین غالب ہو گیا، آپ ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ دین کو مکمل کر کے آپ گئے، بہت جتن کیے، بہت کوششیں کی آپ کو جسمانی طور پر بھی اور آپ کی دعوت کو بھی منفی طور پر متاثر کرنے کے لیے، کامیاب نہیں ہوئے۔ تو آپ کے خیال میں اس کے بعد ختم ہو گئے؟ یعنی وہ موجود رہے،
اور انہوں نے اسی طرح کے حربے اختیار کیے کہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے اور مختلف طریقے حربے اختیار کیے تاکہ ایسی معلومات پھیل جائے. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں آج تک معلومات کا انتشار ہے. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا قرآن پڑھو یار. لیکن لوگ بھی دے آر ناٹ امپریسڈ. ان کو کیونکہ معلومات بہت زیادہ ہے, بہت انفارمیشن ہے. سو یہ انفارمیشن ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی پھیلاتے ہیں جو اپنے ہیں, سادہ لو ہیں. لیکن کیا خیال ہے کہ وہ لوگ نہیں پھیلائیں گے کہ جو ہار گئے, جن کو شکست ہو گئی, مشرکین تو ختم ہو گئے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق اس دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا. لیکن یہودیوں کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ ختم نہیں ہوں گے اور چھوٹے بن کر رہیں گے. تو وہ ظاہر ہے کہ شاطر قسم کے لوگ, انہوں نے پھر اسلام کو جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا متاثر کرنے کی کوشش کی. تو یہاں ان کی اس سازشی ذہن کا ذکر ہے, بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ بھائی ہوشیار رہنا, تمہیں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھداری کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ تم اختیار کرو اور ادھر ادھر کی چیزوں سے زیادہ متاثر نہ ہو. وہ آپس میں سازش کرتے اور کہتے, اگلی آیت کہتی ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, دیکھو ہرگز نہ ماننا کسی کی بات سوائے ان کے کہ جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں. خبردار کہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا, اس لیے کہ ہمیں تو اپنا دین, اپنا مسلک, اپنا فرقہ عزیز ہے, کسی اور کی بات نہ ماننا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کی بات مانو؟ یہ سوچیں کیا ذہن ہے, یہ یہودی ذہن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اپنوں کے علاوہ کسی اور کی بات نہ سننا, صرف اپنوں کی بات سننا. ابھی ان کی بات آگے جاری ہے. یہ ذرا میری بات آپ سمجھ لیں. یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے پریزنٹیشن کا, آیت نمبر 73 میں, کہ ابھی ان کی یہودیوں کی آپس کی سازش جاری ہے. اور قرآن ظاہر ہے یہ تو کمال کرے گا نا, اللہ کی کتاب ہے, دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ, اور کمرے کے پیچھے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک سازشی گفتگو کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا, اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھو خبردار اپنے علاوہ کسی اور کے دین کو نہ ماننا. وَلَا تُؤْمِنُوا, اور نہ ماننا, إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, سوائے ان کی بات کہ جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں, جو تمہارے مسلک کے لوگ ہیں, جو تمہارے پوائنٹ آف ویو کے لوگ ہیں. میں گزارش یہ کروں کہ ابھی بات جاری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو بیچ میں روک دیا. He stopped it there. اور درمیان میں ایک جس کو کہتے ہیں نا جملہ معترضہ, اس کو درمیان میں انسرٹ کیا, اس لیے کہ یہ بات اتنی ایبسرڈ, اتنی ناقابل برداشت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا اور درمیان میں روکا اور فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ, ان کو کہو کہ ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے. یہ کیا بکواس ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو یہ کہے کہ اپنوں کی بات ماننا, دوسروں کی بات نہ ماننا. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گروہ, تمہارا مسلک, تمہارا فرقہ, تمہارا خاندان, ان کی بات ماننی ہے. ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. آدمی کو اگر متلاشی ہونا چاہیے تو اس چیز کا متلاشی ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہدایت, اللہ کا پیغام, اللہ کی سچائی کہاں ہے. وہ اپنوں میں ہے تب بھی, وہ غیروں میں ہے تب بھی انسان کو آگے بڑھ کر لینا چاہیے. اسی وجہ سے یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہے کہ آپ مذہب کے اندر ایسا گروہ بنا لیں کہ جس کے بارے میں آپ یہ طے کریں کہ اسے باہر نہیں نکلیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کے جو دیندار ہے, جو دین کو اختیار کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سچائی کو اختیار کر رہا ہے, وہ سچائی کو ماننے والا ہے, وہ سچائی کو جان کر اس کو ایمبریس کرنے والا ہے. وہ یہ پالیسی کیسے بنا سکتا ہے کہ میں اپنوں کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گا؟ میں آنیسٹلی بہت حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں, جس میں اس حرکت کو ایک چیپ گھٹیا حرکت قرار دیا گیا کہ آپ آپس میں مذہب کے معاملے میں کہیں کہ یار لیٹس ڈیسائڈ کہ یار وی ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو اینی باڈی ایلس. ہمارے جو بزرگ ہیں, کیا بات ہے, ان کے علاوہ کسی اور کی بات سننا, لا حول ولا قوت, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کی فضول باتیں وہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے,
اب وہ جو پیچھے بات توڑ دی تھی نا، اب وہ جاری ہو گئی، یعنی وہ جو درمیان کا پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن جملہ معتذرہ تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا ان یؤتا احدم مثل ما اوتیتم، کہ کہیں کوئی اور نہ دے دیا جائے ویسا ہی جیسا کہ تم دیے گئے ہو. آئی سمجھ بات؟ یعنی اگر درمیان کا یہ جملہ کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں جملہ معترضہ، اس کو ہٹا دیں تو پوری بات انہوں نے آپس میں یہ کہی کہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، کہ نہ ماننا کسی کی بات سوائے ان کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. ان یؤتا احد، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دے دیا جائے کوئی اور مثل ما اوتیتم، جیسا کہ تم دیے گئے. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ تمہارے رب کے ہاں جا کے بحث کریں، تمہارے خلاف حجت لائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے یہودیوں، جو مرتبہ، جو مقام، جو سٹیٹس، جو عزت تمہیں ملی ہے، اگر تم نے ان کے دین کی پیروی کرنی شروع کر دی تو ان کو مل جائے گی، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ جو تمہاری مذہبی چودراہٹ ہے، جو لوگ تم کو فالو کر رہے ہیں، جو تمہارے اتنے لمبے چوڑی تعداد ہے ممبرز کی، تو وہ تو اوروں کو بھی مل جائے گی. تو یہ ہرگز نہ کرنا. اچھا، دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی اور ان کو اپنی باتیں بتا دیں تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ یہ تمہارے رب کے ہاں ان باتوں کو لے جا کے پیش کر دیں گے کہ بھائی ان کو تو یہ بات معلوم تھی. یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ بعض اوقات ایک شریف آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جانب آخرت کو مان رہے ہیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا اور اللہ پوچھے گا کہ تمہیں معلوم تھا، اس کے باوجود تم نہیں مانے. تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات مسلمانوں سے شیئر کر لی تو مسلمان اللہ میاں کو کہیں گے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ تبصرہ کیا ہے، تو کیا ویسے بائی دا وے اللہ میاں کو نہیں معلوم؟ یہ جو تم ایک دوسرے سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو جس میں تم یہ امپریشن کریٹ کر رہے ہو کہ مسلمانوں کے بتانے کے نتیجے میں، ان کو بتانے کے نتیجے میں تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تو بھانڈا تو ویسے ہی پھوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ بے ایمانی کا کام ہے. فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ، ان کو کہو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی یہ نبوت، یہ علم نبوت، یہ دین کا علم، یہ لوگوں کا کسی کو دین کے جاننے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو یہ شرف ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور اللہ اپنے فضل کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کو دین کا علم اور اپنی کتاب دے کے اپنے سارے فضل کو کنزیوم نہیں کر چکا کہ اب اس کے پاس جو فضل کا ایک سٹاک تھا سارا ختم ہو گیا، اب فضل الرحمن ہے ہی نہیں. یہ بھی بہت فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو اگر تم کو ملا تھا شکر کرو اس کا، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر تمہیں ملا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. وہ دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں، جاننے والا ہے. یعنی وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، یہ جان کر کہ کون ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا فضل اس کو حاصل ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا مسلمانوں سے حسد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان اہل ایمان سے کہ جو آپ پر ایمان لائے. حسد ہوتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ شرف، کچھ فضل ہے اور کسی اور کو وہ مجھ سے زیادہ مل گیا ہے، تو کیوں ملا ہے، اس کو پکڑ کے اس کا ستیہ ناش کر دو. تو یہ ان کی کوشش تھی. تو حسد کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان یہ جانے، یہ سمجھے کہ یہ فضل ہے، یہ مہربانی ہے، اللہ میاں نے آپ کو دی، شکر کرے، تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا اختیار ہے. اور پھر یہ کہ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا اپنا ایک کرائیٹیرین ہے، وہ اپنے کرائیٹیرین کے مطابق جس کو ڈیزرونگ سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے. تم حسد کر کے اللہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرو گے،
تو یہ کیا نان سینسیکل بات ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں امتحان ہی اس طرح کی چیزوں کا ہو رہا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ مل گیا 2-4 سال کے بعد، اس کے بعد آپ کے کسی اور بندے کو مل گیا جو اور زیادہ مل گیا. ہمیں ایک ہی ہوا ہے. بات یہ ہے وہی ہوا ہے جڑا تاڑے نال ہوا سی. آپ کو بھی تو اللہ میں نے مہربانی کی تھی، کسی اور کے ساتھ مہربانی کر دی ہے. تو واٹ از یور پرابلم؟ اس کو ایکنالج کریں کہ یہ دنیا وہ چلا رہا ہے، اور وہ چلا رہا ہے بالکل اپنے اصول کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جانچ رہا ہے، ان کو پرکھ رہا ہے، ان کے بارے میں دیکھ رہا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، اور جس کو وہ جتنا ڈیزرونگ پاتا ہے وہ ان کے اوپر عنایت کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ پھر ان چھوٹی چھوٹی گری ہوئی گھٹیا چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، وہ نعمت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، دین کی بھی ہو سکتی ہے. انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس پر ریجھے، اس پر ایسا فخر کرے کہ جس کے بعد اس کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے اور یہ وہ اصل میں ڈیزرو کرتا تھا تو اس کو ملا ہے. جب آپ کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوگی تو اس کے بعد تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی اگر یہ کسی اور کو مل جائے. لیکن اگر انسان کو یہ بات معلوم ہو اور وہ اپنے اندر اس احساس کو بیدار رکھے کہ یہ اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی ہے کہ جو مجھ کو ملی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جب اس کا فیصلہ سامنے آ جائے، جب اس کا فیصلہ سامنے آ جائے تو فرشتوں کا طریقہ اختیار کر کے اس فیصلے کے آگے جھک جاؤ، نہ کہ ابلیس کا طریقہ اختیار کر کے اس کے آگے اکڑے. کیونکہ ابلیس کا یہی امتحان تھا جس میں وہ ناکام ہو گیا، اور فرشتوں کو جب یہ بات حقیقت معلوم ہو گئی کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ آدم کو ایک شرف دے رہے ہیں، تو جھک گئے اس کے سامنے. تو اصل میں یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے اہل کتاب کو، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا تاکہ یہودیوں کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ بھی اب اسی طرح کے ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. کہ وہ کہتا تھا نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی مجھ آگ سے کمتر گھٹیا ہے تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی حرکت کی تھی کہ بنی اسماعیل کو انہوں نے گھٹیا قرار دیا، ان کا مذاق اڑایا. ہوتا ہے نا ایک خاندان دوسرے خاندان کا مذاق اڑاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق اڑانے لگتی ہے، اور مذاق اڑاتے اڑاتے پھر ایک فالس سینس آف سپیریورٹی انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے یار یہ تو گھٹیا لوگ ہیں. اور جن کو آپ گھٹیا سمجھ رہے تھے ان میں ایک اللہ نے بڑھیا ترین انسان پیدا کر دیا جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو مانو. تو اب جن لوگوں نے حرکت کی تھی ان کے لیے بہت مشکل ہو، اور انہوں نے پھر اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح متعصب نہیں. فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بقنطار، کہ جن کو اگر تم دو ڈھیروں خزانہ یؤدیہ الیک، سونے چاندی کا، یعنی امانت کے طور پر، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں پائی پائی لوٹا دیں گے. اہل کتاب میں سارے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے با کردار ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ اگر تم ان کو دو خزانہ ڈھیروں تو وہ تمہیں پائی پائی لوٹا دیں گے. ومنہم، اور ان میں سے من ان تأمنہ بدینار، ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر تم کوئی ایک دینار دو، لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے زبردستی وصول کرو. تو یہ کیوں بات بیان کی گئی؟
کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہ انفارمیشن اور لوگوں سے شیئر کرنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انفارمیشن وہ ہے کہ جس کو جب آپ شیئر کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کو آپ کے مقابلے میں ایڈوانٹیج، سپیریورٹی حاصل ہو جائے گی، تو یہ اب امانت ہے. یہ ویسی امانت ہے جیسا کہ کوئی آپ کو ڈھیروں مال دے دے اور پھر کہے گی کہ جب ضرورت آئے گی تو ہم آپ سے مانگ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال میں امانت ہے، اس میں بھی اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو پوری طرح سے اس کے امین ہیں، وہ کبھی خیانت نہیں کرتے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو خائن لوگ ہیں، جن کو آپ ذرا سی بھی کوئی ایک دینار بھی دے دیں گے امانت کے طور پر وہ واپس نہیں کریں گے. تو جو معاملہ آدمی کا دنیا میں ہے، جو آدمی کا معاملہ پیسے میں ہے، وہی معاملہ آدمی کا دین میں ہوگا اور معاملات میں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بھائی صاحب بہت دیندار آدمی ہے، میں کہتا ہوں بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بندہ جھوٹا ہے بالکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ بالکل گڑبڑ بات ہے. ایک بندہ خدا کے آگے جھک رہا ہے، اس کی مہربانیوں کا اعتراف کر رہا ہے، اس سے ڈرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے مسجد سے نکل کے جاتا ہے تو ان کو چکر دیتا ہے، ان کا مال ہڑپ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. اہل کتاب میں بھی ایسا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سارے غلط ہیں، ان کو بھی اپنا دماغ درست کرنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے سارے غلط ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں وہ شاندار لوگ بھی ہیں کہ جن کو جب آپ ڈھیروں مال دیں گے وہ سارے کا سارا آپ کو لوٹا دیں گے، پائی پائی لوٹا دیں گے. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ 1 دینار دیں تو وہ نہیں لوٹائیں گے اس کو آپ کی طرف جانب، مگر یہ کہ آپ ان پر کھڑے ہو جائیں اور زبردستی ان سے وصول کریں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل. یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے، لیس علینا فی الامیین السبیل. کوئی ہمارے اندر ہی نہیں ہے، یہودیوں کے اندر بالکل اسی طرح سے کہ ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ یہ دیانتداری ہے، امانت ہے، امانت میں امین بن کے رہنا، سچ بولنا، دوسرے کو دھوکہ نہ دینا، دوسرے کا زیادتی نہ کرنا، یہ الحمدللہ ہمارے جو صاحب ایمان بھائی ہیں، یہودی بھائی، یہ ان کے ساتھ کرنا ہے. باقی وہ جو بکواس قسم کمینے لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑی ہے. تو یہ جب آپ کا نظریہ ہوگا تو ظاہر ہے فراڈ کریں گے، آپ کہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہیں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات جھوٹی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے صاحب ایمان بندے سب کے ساتھ اچھے رہیں، سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کے ساتھ ہمدردی کریں، سب کے ساتھ معاملے میں کھڑے ہوں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ خدا کے بارے میں ایک جھوٹ ہے کہ جو لوگوں نے عام کیا ہوا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سے نفرت کرے. یہ بعض مذہبی لوگوں کا ڈھکوسلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوتے. یہ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے، اللہ یہ تو کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یعنی انہیں معلوم ہے کہ خدا کا پیغام کیا ہے، خدا تعالیٰ بندوں سے کیا توقع کرتا ہے، لیکن اس کے بندے اس کے پیغام کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں اس کو مسخ کر دیتے ہیں، ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یار مذہبی آدمی ہے، بندہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اور اگر آپ کو کہیں بہت زیادہ عقیدت ہو جائے کسی سے جس کے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بی ویری کیئرفل، کبھی کسی سے ایک خاص حد سے زیادہ عقیدت نہ کریں، اس لیے کہ اس کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی کہتا ہے یہ جو بات بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اور بھائی بات اس کی اگر ٹھیک ہے تو اپنی دلیل سے ٹھیک ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے اسٹیٹس، اس کی ریپوٹیشن اور آپ کے اس کے ساتھ عقیدت کے تعلقات سے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کا اور جانتے بوجھتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کیوں نہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس نے
اس کے عہد کے ساتھ وفا کیا، یعنی جو عہد باندھا اس کو پورا کیا، واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کیا، تو وہی ہے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، فإن اللہ، اور وہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، فإن اللہ یحب المتقین، اور اللہ تو پرہیزگاروں ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا وہی پرہیزگار ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پسند کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ متقی پرہیزگار، پرہیزگار یعنی وہ لوگ کہ جو اس بات کا احساس، شعور زندہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا رب، ان کا مالک ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں سے، ان کی سوچ سے واقف ہے، اور انہیں اسے جواب دینا ہے ایک دن، چنانچہ وہ اپنے آپ کو حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملہ کرتے ہیں، پرہیزگاری، حدود آشنائی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تو پسند ہی انہی کو کرتا ہے۔ یہ لوگوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ کوئی فلاں نام کے لوگوں کو پسند کرتا ہے یا فلاں خاندان کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کہ جو مجھے اور آپ کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ ہم انصاف کریں، ہم متعصب نہ ہوں، ہم سچائی کو جانیں، ہم سچائی پر عمل کریں، وہ اپنی پالیسیز بناتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یار بعض ناموں کے لوگوں کو زیادہ پسند ہے، سو اگر آپ کو نہیں پسند، میں اب یہ میری پرابلم ہے۔ نہیں، اللہ کو پسند وہ ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بیچ دیا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ انہی اہل کتاب یہودیوں کی جانب ہے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور قسمیں کھائی تھیں کہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبر اور پیغام، یعنی اللہ کی کتاب کی گواہی پیش کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اگر وہ اس موقع پر موجود ہوئے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات میں بات شامل تھی، تورات کے اشارات سے آج بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بار بار ان کو اس بات پر آمادہ کیا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو عہد کر کے اس کا پابند کیا۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، تھوڑی قیمت یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ جب اس عہد کو پورا کرنے کا موقع آ گیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کی مذہبی چودراہٹ، ان کی مونوپلی، ان کے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے۔ تو ان کا نہیں، یہ تو پھر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اللہ کے عہد کو انہوں نے بیچ دیا اور یہ قیمت وصول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیمت بڑی گھٹیا قیمت ہے، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت وصول کی، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تم نے نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور وصول کیا کیا؟ وصول یہ کیا کہ تمہاری مذہبی چودراہٹ قائم رہے، ویسے وعدے وہ بھی قائم نہیں رہے گی، اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی اللہ ان کے ساتھ نرمی سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے کہ جن کو اتنا تیار کیا تھا، اتنا ٹرین کیا تھا، اتنی ان سے بار بار قسمیں لی تھی، وعدے لیے تھے، جب وعدے کا وقت آیا تو مکر گئے۔ کس وجہ سے؟ یا کچھ پیسے چاہیے، کچھ شہرت میری جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، کو میری پاپولیرٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی تھی۔ تو اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے ساتھ نہ کلام کرے گا، نہ ان کے اوپر نظر عنایت کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ آخری بات
معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان سے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی اور جنت میں داخلے کے لیے جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ ہو، آپ یہاں سے پاک صاف ہو کے جائیں، یعنی اخلاقی گندگی جو انسان کے اوپر لگ جاتی ہے انسان اس کو دھو کے جائے، توبہ استغفار کر کے، اپنی اصلاح کر کے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں یہ بات تو بالکل ممکن ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے تو قدم قدم پر آئے دن اس کو ایسی آزمائشیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ جس میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بعض چھوٹی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کو وہ نماز پڑھ کے وضو کر کے روزہ رکھ کے توبہ استغفار کر کے دھو دیتا ہے، جن کو آپ سیئات کہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو بڑی ہوتی ہیں، جن کے لیے باقاعدہ توبہ جیسے کہ پلٹنے کے لیے کرنی چاہیے وہ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی دھلتا ہے۔ لیکن یہ تزکیہ یہ شرط ہے، پاکیزگی یہ شرط ہے آخرت میں اللہ کی اس جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث میں پھر اسی قرآن کے بیان کی مزید تشریح ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جب مرنے کے بعد قیامت میں اٹھیں گے تو ابھی ان کے کچھ دھبے لگے ہوئے ہوں گے، ان کا وہ تزکیہ اتنا نہیں ہوا ہوگا، ان کی پاکیزگی اور صفائی میں ابھی کچھ کسر رہ گئی ہوگی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا تزکیہ وہاں ہوگا، یعنی ڈرائی کلیننگ، کچھ جائیں گے کچھ دیر کے لیے اور وہاں جا کے سزا پا کے اور پھر نکلیں گے، جس کو آپ کہا گیا ہے نا کہ حدیث میں کہ جہنم میں جا کر وہ نکلیں گے، وہ اصل میں یہی تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض جرائم وہ جرائم ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت سارے لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق شرف دے گا کہ میں ان کو نکال لاؤں۔ وہ یہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے ڈپینڈنگ اپون کہ ان کی پرفارمنس کتنی لیک کر رہی تھی، کتنی کسر رہ گئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے ہوں گے میں کچھ نہیں کر سکوں، اٹ ول ناٹ بی پاسبل، ان کو روک لے گا قرآن۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ کہ جو اپنی زبانوں کو توڑتا مروڑتا ہے، بالکتاب، کتاب کے پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ تم خیال کرو اس کو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، یعنی جیسے کہ میں نے پہلے مثال سے بتائی بات کہ تورات میں لفظ آیا مروا، تو فرمایا کہ یلوون السنتہم، انہوں نے کہا مورے ہے، آپ بولنا نہیں چاہتے ٹھیک، تو گڑبڑ کر دی تاکہ وہ آپ سمجھیں کہ یہ جو مروا ہے یہ اصل میں مورے ہے، تاکہ آپ گمان کریں کہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ جو آگے آ رہی ہے اسی سورہ مبارکہ کی چند آیات کے بعد، کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکے کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے اس شہر کے بارے میں پہلے سے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں آئے، اللہ کا گھر انہیں تعمیر کیا، اور تورات کے جو بعد میں آئی اس میں اس کا ذکر نہ ہو، اس کا ذکر تھا
اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا اس گھر کے ساتھ تعلق، ان کے خاندان کی اس برانچ کا یہاں بسنا، یہ سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان تھا۔ اور کیوں بیان کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کے ماننے والے جب اگلی نبوت کا اعلان ہو اور نئی کتاب آئے تو اس کو بھی ماننے والے بنے، تاکہ وہ ایک ایمان کے بعد دوسرے یعنی کتاب پر ایمان کا بھی شرف حاصل کریں، اور لوگوں کو بھی اس بارے میں آگاہی ہو کہ یہ اللہ کا پلان ہے، یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ اس نے اگرچہ کہ یہ تو کیا کہ پہلے یہ شرف بنی اسرائیل کو دیا، لیکن اللہ کا پلان اولاد ابراہیم کے لیے تھا، نہ کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سورہ مبارکہ میں ذرا پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم کا، و نوحن اور نوح کا، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کا، و آل عمران اور عمران کی اولاد کا، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یعنی شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے افراد کا انتخاب کیا، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ایک پورے خاندان کا انتخاب کیا، یعنی اولاد ابراہیم۔ وہ اولاد ابراہیم جو ہے اس میں پھر اس کی دو برانچز بنی، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل کو پہلے یعنی بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو بھائی تھے، اور پھر حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے ہوئے یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور پھر ان سے جو 12 بیٹے ہوئے، اور پھر وہ جو اولاد پھلی پھولی وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل یعقوب کی اولاد۔ ان کو اللہ نے پہلے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، تاکہ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجے، ان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بھیجے، اور یہ بحیثیت قوم نمائندہ بن جائیں اللہ کے پیغام کی۔ لیکن اللہ کی اسکیم میں یہ بات شامل تھی کہ اس کے بعد اولاد ابراہیم میں سے بنی اسماعیل میں سے بھی ایک پیغمبر آئیں گے، اور اللہ نے اپنی اس اسکیم کے لیے، یہاں تشریف لے آئیں گے، اللہ نے اپنی اسکیم کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس میں اس نے ان کو بسایا مکے میں اور مکے کے گرد و پیش میں، اور اللہ کا گھر یہاں تعمیر ہوا۔ اور پچھلی کتابوں میں ان بعد میں آنے والے پیغمبر کے بارے میں بہت انفارمیشن، بہت تفصیلات ہیں کہ جو اس میں رکھ دیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ حسد کی وجہ سے ماننا نہ چاہیں، ایکنالج نہ کرنا چاہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرح سے یا دوسری طرح سے بات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہی ہتھ کنڈہ اختیار کیا ان لوگوں نے، جس کا ذکر آج کے ہمارے سبق میں بار بار ہوا، اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے لفریقاً ایک گروہ ہے۔ یہ دیکھیں بار بار قرآن مجید کتنی فیئر بات کرتا ہے، سب کو کبھی نہیں مورد الزام ٹھہراتا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے، سارے ایسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو توڑتا مروڑتا ہے، بالکتاب، کتاب کے پڑھتے ہوئے، کتاب پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے وہ لفظ کو مروڑ کر بدل دیتے ہیں۔ میں نے گزارش کی نا، مروا کو مریا بنا رہے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ لوگ کون ہیں؟ مذہبی لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کے اسکالرز کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جو جب کبھی کسی سے بات سنے تو ہوشیار ہو، اپنی عقل کو استعمال کرے، سوال کرے، اپنا اطمینان کرے، اور کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو
جس کے بارے میں اس کا ذہن، اس کا دل یہ کہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہاں تو یہ بات کہی ہوئی ہے، یہ تو انفیئر بات لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بھی ایک فنومینن ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر تو کوئی نہیں ہے، اب تو عام انسان ہیں، علماء ہیں، ان سے آپ بات سیکھیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے ہاں اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اس اصول کو مان لیا کہ آپ نے دین کو سمجھنا ہے اپنے ذہن کے اطمینان کے ساتھ، آپ نے دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے۔ بعض باتیں بالکل سمجھ میں آ جاتی ہیں، الاؤ می ٹو سے اکثر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میکس اے لاٹ آف سینس، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ بعض باتوں کے بارے میں آدمی کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈزنٹ میک سینس۔ آپ کہیں گے پھر میں کیا کروں؟ مان لیں، لیکن وہ والا ماننا کہ جس ماننے کے پیچھے کویسچن مارک ہے، یار اوکے، مطلب آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن سوال بھی ہے کہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی دوسرا آدمی، کوئی دوسرا صاحب علم آپ کو اسی موضوع سے متعلق بات بتائے گا اور وہ بات صحیح کنونسنگ ہوگی، سوالیہ نشان آپ کے پاس پہلے تھا، آپ کہیں گے سبحان اللہ آپ کو جائے خیر دے، مسئلہ حل کر دیا۔ میں بڑے 15 سال سے میں پھنسا ہوا تھا، اللہ اکبر، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ صاحب 100% باتیں صحیح کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب کوئی دوسرے صاحب آپ کو اس موضوع سے متعلق کوئی بات بتائیں گے کہ جو بات ادھر سے غلط آپ کو ملی تھی، تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے میں اس کا منہ نوچوں، یہ بندہ ہی غلط ہے، میں نے تو کچھ اور سنا ہوا ہے۔ سو اس سے کوئی مفر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب، دین کے پہنچانے والے لوگوں کے اندر بہرحال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو ٹھیک ہے، بعض ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی سطح، اپنی اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ، اپنی اپنی انٹیلیجنس کے لیول کے لحاظ سے آنسریبل جواب دے۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر کر رہا ہوں، جس کے بعد پھر آپ سوالات کر سکیں گے۔ آیت ہم نے شروع کی تھی 70 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو۔ وتکتمون الحق، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ ان پر، اس پر کہ جو اترا مسلمانوں پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو شام کے وقت، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی نروس ہو جائیں، یہ بھی پلٹ جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھو نہ ماننا کسی کی بات سوائے ان کے کہ جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور نہ مانو کسی اور کی بات سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، مبادہ کہیں یہ نہ ہو کہ دے دیا جائے کوئی ویسا ہی جیسا کہ تم دیے گئے۔ یاد ہے نا کہ یہ میں نے کہا تھا کہ درمیان میں ایک پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن، جملہ معترضہ ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ حجت کریں تم سے، بحث کریں تم سے تمہارے رب کے ہاں۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے
اس کو جن کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار، وہ بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ امین بنائیں ڈھیروں خزانوں کا، یؤدیہ الیک، تو آپ کو ادا کر دیں گے اس کی پائی۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ، کہ جن کو اگر آپ امین بنائیں بدینار، ایک دینار کا، لا یؤدیہ، وہ نہیں ادا کریں گے آپ کو، الیک، آپ کو، الا ما دمت علیہ قائما، مگر سوائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور زبردستی وصول کریں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قالو، کہا، لیس علینا فی الامیین من سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا من افا بعہدہ، کیوں نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ تو پسند انہی کو کرتا ہے کہ جو پرہیزگار متقی ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، وایمانہم، اور اس کی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، بات کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم، کہ جو اپنی زبانوں کو مروڑتا ہے، بالکتاب، کتاب کے پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم گمان کرو کہ یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب سر، یہ زکی جو آیت ہے 77، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتی جو پہلے ہم نے ایام معدودات والی سورت پر پڑھی، وہاں پہ بات ہے کہ وہ ان کو تو یہ نہیں کہ تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈالیں گے اور چھوڑ دیں گے، جی، یہاں پہ زکی میں اوکے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہ جس میں وہ یہ کہتے تھے، ہم مسلمانوں ہی کی طرح، کہ ہم میں سے کوئی کسی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس نے کوئی برائی کی اور اس کی برائی اس کے اوپر چھا گئی، تو وہ لوگ آگ والے ہوں گے، اور 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ اس وقت جو میں نے یزکیہم کے ضمن میں تقریر کی، میری یہ بات، اور اس میں میں نے کچھ احادیث کی طرف اشارہ بھی کیا، وہ اس بات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔
ایک اللہ کا فیصلہ ہے بعض ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں مثال کے طور پر وہیں بتایا گیا کہ جس نے کوئی برائی کی اور وہ برائی اس کے اوپر چھا گئی، نہ اس کو توبہ استغفار کی توفیق ملی، اور نہ ایسا ہوا کہ اس نے اس برائی کے نتیجے میں جو اس کا کردار، اخلاق اور ایمان بگڑ گیا تھا اس کی اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے میرے ساتھ عہد کیا اور قسمیں کھائیں اور اسی پر مر گئے، وہ کہ انہوں نے اس کو نہیں نبھایا، اس کی خلاف ورزی کی، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ باقی کمتر گناہ کرنے والے جو جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو پچھتاتے بھی ہیں، بعض اوقات توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ نہ کچھ غلطی ان کے ساتھ لگی رہتی ہے، تو ان میں اس کا امکان ہے کہ وہ کچھ سزا پا کے بچ جائیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، جیسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اصولی بات تو یہیں بیان ہوگی جو سورہ بقرہ کی آیت غالباً 80 ہے یا 81، آئی تھنک 80 ہے، بلا من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے جھوٹ بولا اور پھر جھوٹ بولتا گیا، بولتے بولتے وہ جھوٹا بن گیا، یعنی اتنا جھوٹا ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر غالب آ گئی چیز، اور اب اس کا اخلاق، اس کا ایمان، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش امکان نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس سے کچھ غلطیاں ہوں، بول لیا جھوٹ، پچھتا رہا ہے، کلیئرلی توبہ بھی نہیں کی، فائٹ کر رہا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، تو اب یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے معاملے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو سزا ہوگی اور سزا سے وہ بچ جائیں گے، اور کبھی آگے موقع آئے گا تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی کیسز ہیں کہ جن کے بارے میں اصل میں اللہ تعالیٰ بعض دوسرے لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ ان کے لیے شفاعت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی ضمن کی ہوگی۔ ہمارے ہاں اور یہودیوں کے ہاں، دونوں کے ہاں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مرضی تم کر لو، حرام خوری، شفاعت سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، یہ قرآن یہ نہیں کہتا، شفاعت کے نتیجے میں بچ جاؤ گے، شفاعت کے نتیجے میں عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی، دونوں سے بات واضح ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اصل میں آپ کہیں کہ یعنی یہ بات اس تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بیان کی گئی کہ جس تفصیل کے ساتھ تم بیان کر رہے ہو؟ ایک بات تو یہ کہ کی گئی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بندے کو دلچسپی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان کر دی۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے بارے میں رتی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، وہ قرآن میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ قتل ہو، شرک ہو، زنا ہو، اس طرح کے معاملات، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو، وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یتیم کا مال جس نے کھایا وہ انما یاکلوا فی بطونہم نار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ٹھوس رہے ہیں۔ یہ قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش سے بچ جائے؟ تو اللہ کے ہاں تو ایک دستور ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ جناب آپ سوال کریں گے تو، ورنہ میں یہاں سے پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جو اعلیٰ ابراہیم کے ساتھ اعلیٰ عمران آپ نے کہا، اعلیٰ عمران کی آپ نے جی جی، وہ اصل میں چونکہ پیچھے آ چکا تھا نا، اعلیٰ ابراہیم کے بعد اعلیٰ عمران جو ہے نا، وہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک جنرل کے بعد ایک پرٹیکولر ہے۔ چونکہ فوراً بعد مریم علیہ السلام کا اور پھر ان کے ہاں مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آنے والا تھا، اور یہ جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا تو آل ابراہیم کو تھا، آل ابراہیم کے اندر ایک خاندان تھا آل عمران، جن کا ذکر ابھی آنے والا تھا۔ تو ہوتا نا کہ
کانٹیکسٹ میں وہ بات ہے کہ جو اب بیان کرنی مقصود تھی، تو اس لیے اس کی ایک تمہید تھی کہ جس کو باندھ لیا گیا. تو یہ پوچھتے ہیں کہ سو پیپل کین اسٹل ہیو اے چانس ٹو گو ٹو ایونچولی ٹو دا پیراڈائز ایون اف دے آر پٹ ان دا ہیل فرسٹ فار اے فیو آف دیئر کرائمس. ہاں یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، یہ اس سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں دو طرح کے فیصلے ہوں گے جو ناکامی کے ہوں گے. ایک تو وہ ناکامی کے جس سے اللہ تعالیٰ ہم بہت خبردار کرتا ہے جو ہمیشہ کی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں انسان کی جو پرفارمنس ہے منیمم ایکسیپٹیبل سے ذرا کم ہوگی، تو پھر وہ کسر پوری کی جائے گی. وہ ہمارے لیے چونکہ اپنے زمانے کی مثال آسان ہے تو میں سمجھاتا ہوں اس ایگزامپل کو دے کے کہ اصل میں پاس پرسنٹیج تو ہے 40، جس کے 40% آ گئے وہ پاس ہو گیا. ہمارے زمانے میں 33% جو ہے اس کے بعد گریس مارکس کا امکان ہو جاتا تھا، اور ہم لوگ اسی میں زیادہ توقع رکھتے تھے. 33% آ گیا تو آپ کو پھر جو ٹیچر ہے وہ گریس مارکس دے سکتا تھا، لیکن اگر 15% آئے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے بات. سو یہ بات صحیح ہے کہ وہاں اس کا امکان ہے. جناب بالکل بالکل پوچھیے. جی 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 نہیں دیکھیں، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے توبہ کے بغیر، یعنی حقیقی توبہ کے بغیر. ایک آدمی ہے جو 10 سال تک جھوٹ بولتا رہا اور اس کے بعد اچانک وہ بدل گیا، تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس کو احساس ہو گیا گڑبڑ ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا. سو اس کا یہ فیصلہ ہی اس کا کہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ پچھتائے گا. سو اس کا ٹھیک کرنا در حقیقت اس پورے پروسیس کے لیے کفایت کرتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ عام حالات میں جو پروسیس کی تفصیلات ہیں اس میں یہ آئے گا، الا یہ کہ کوئی آدمی کسی خاص ایک اسپیشل ریزن کی وجہ سے اس کو نہ کر سکے، کہ پہلے وہ رکے گا اور کہے گا میں یہ کیا کر رہا ہوں. یعنی کوئی اس کے ہاں واقعہ ہوا ہوگا، اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کسی کی گفتگو سنی ہوگی، کوئی چیز لکھی ہوئی اس نے دیکھی ہوگی جس سے اس کو احساس ہوا ہوگا، تو اس احساس کی وجہ سے اس کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوا. یہی توبہ ہے. ظاہر ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کو جھوٹ بولنا ناپسند ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہو رہا ہے، یعنی اسی کو آدمی خطاب کرتا ہے. نہ کرے زبانی، دل میں تو کرے گا، مطلب کہے گا نہیں میں سمجھ میں آ گئی بات، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہی توبہ. ظاہر ہے کہ کوئی لوگ اس کو ذرا زیادہ الفاظ دے دیں گے، صریح قسم کے، واضح قسم کے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ جو اس سے پہلے وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جی جی بہت کافی. کیا ہر امتی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا؟ امتی سے مراد ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. قرآن مجید سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی 3 قسمیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس خاص نقطہ نظر سے جو آپ نے بیان کیا 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد، اپنے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو پرفارمنس کر کے جاتے ہیں وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد جنت کے مستحق ٹھہریں گے. جو اللہ کے یہاں ایک معیار پیمانہ ہے اس میں وہ پورے اترتے ہیں. ان کی پھر ظاہر الگ سے کیٹیگریز ہیں، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کم سے کم مطلوب معیار پہ پورا نہیں اتریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی ہوگی،
سنجیدگی اختیار کی ہوگی، لیکن اس معیار مطلوب سے ذرا کم ہونے کی وجہ سے ان کو وہاں سزا ملے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو جانے کا موقع ملے گا۔ اور قرآن اور حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے ایک تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو مانتے ہوں گے، اپنے طرف سے کلمہ پڑھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کچھ ایسے گناہ کیے اور ان پر اصرار کیا کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں ان کے لیے چھٹکارے کا امکان نہیں ہے۔ وہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، بخاری میں تو، کہ کچھ لوگ میرے امتی مجھ سے آ کے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، جب کہ ان کے اوپر کہیں فرمایا کہ کسی کے اوپر بھیڑ ہوگی، کسی کے اوپر اونٹ ہوگا جو ان کو مار رہے ہوں گے اپنے پیروں سے، اس لیے کہ انہوں نے ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ میں نے تو تم کو بتا دیا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو تمہیں قانون شریعت دے کے آیا تھا، تو اب مجھ سے تم کیا مانگ رہے ہو؟ کرنا تھا تو وہاں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میں نے اب آپ کو ایک مثال دی ہے کہ جو عام طور پر لوگ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، خیال یہی ہے کہ کوئی قتل کیے کرے گا اور شرک کرے گا، زنا کرے گا۔ یہاں یہ معاملات نہیں ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو واضح بات بتائی ہے آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور پرواہی کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان آخرت کے بارے میں فکر مند رہے اور اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہو اپنی اصلاح کرے، توبہ استغفار کرے، اس امتحان کو لائٹلی نہ لے، اس لیے کہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ایگزیکٹ ان کی پرفارمنس کے مطابق۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے جی، ضمنی سا سوال جناب۔ اس حالات کے لیے آراف والے کون یہ سوری یہاں نہیں پڑھ رہے، وہاں پڑھ رہے۔ دیکھیے سورہ اعراف میں جو اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہمارے ایک تو وہ مشہور رائے ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے سوال کیا، لیکن ایک دوسری رائے جو چونکہ مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے تو میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں ایک بہت نمایاں مقام رکھیں گے، یعنی وہ اونچی جگہ پر ہوں گے اور اللہ ان کے ذریعے سے پیغام دے گا جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، وہ خطاب کریں گے ان سے۔ اور جہنمیوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کے جہنم میں جانے کے بعد یہ پیغام دیا جائے گا کہ تمہیں سب کچھ تو موقع ملا تھا، تم نے اس کو گنوا دیا۔ تو وہ ڈائلاگ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اہل جنت کو ظاہر ہے کہ شاباش اور ویلکمنگ ریمارکس۔ تو یہ اصحاب اعراف جو ہیں یہ اصل میں وہ اونچے مقام پر فائز اللہ کی طرف سے وہ بندے ہوں گے جن کو کہ دونوں طرف مخاطبت کا اعزاز ملے۔ جنتیوں میں بھی جنتیوں میں بھی سب سے اونچے ہوں گے اور اس اپنے مقام کی وجہ سے وہ بات کر پائیں گے کہ جو بات لوگ عام جنتی دوسروں سے نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے عزیزوں کا وفات پا چکے ہیں، جی، ہم ان کے لیے کوئی ثواب کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کوئی ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جس کو ہمارے ہاں ایصال ثواب کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہو۔ یعنی یہ اصول اتنا واضح ہے قرآن میں بیان کہ جو پرنسپل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی وضاحت فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث جب صحیح سمجھ میں آ جائے تو وہ قرآن مجید کی ایسی شاندار وضاحت ہوتی ہے کہ جس کو عام آدمی خود اپنے طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کا اعمال نامہ بالکل بند ہو جائے گا، یہی بات جو یہاں کہی گئی
سوائے 3 صورتوں کے. ایک یہ کہ اس نے کوئی نیکی کا ایسا کام کیا کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کوئی کنواں کھودا، کوئی اسکول بنایا، کوئی ہسپتال بنایا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وہ نیکی کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا. دوسرا اس کا علم، کہ جس علم سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. کوئی کتاب لکھی، کوئی شاگرد چھوڑے، کوئی اوپینین انڈرسٹینڈنگ اس نے پروموٹ کی. اور تیسرا وہ نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. یہ بھی در حقیقت آپ یوں سمجھیں عنوانات ہیں. نیک اولاد کے ساتھ شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو اس نے سکھایا، تربیت دی. اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں کیٹیگریز وہ ہیں کہ جو اس مرنے والے کا اپنا عمل ہے، جو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے بعد میں بھی. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی مرے تو ہم اس کے لیے دعا کریں. نماز جنازہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے، دعائے مغفرت کے. یہ دعا ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ کر سکتے ہیں. مگر دعا کیا ہے؟ دعا در حقیقت اللہ کے حضور میں درخواست ہے کہ یہ جو مرنے والا مرنے والی ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے درجات کو بلند کر دے. لیکن اس دعا کو اللہ قبول کب کرے گا؟ جب وہ یہ دیکھے گا کہ وہاں اس کی گنجائش ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بعض اوقات وہ گنجائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ادھر سے دعا کو لیتا ہے، ادھر اس گنجائش کو لیتا ہے اور کام کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کہ وہ بغیر دعا کے بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں. وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں اور بندوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہوں کہ ہم دوسرے کے لیے درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اوکے میں نے تمہاری بات سن لی، یہ ہو جائے گا. بڑی بات ہے، ایک بڑی اس کی مہربانی، اس کی عنایت ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ دعا کریں گے اور معلوم ہو گئے بندہ اتنا سخت مجرم تھا اور اتنا گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. تو پھر آپ کی دعا سن لی جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ادھر فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ تو ہے ایک بات. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی کا عمل کروں اور میں کہوں کہ ان کو مل جائے. یہ کدھر بتایا گیا ہے؟ اصل میں یہ بتایا گیا ہے لوگوں کے ہاں جو اس میں مقبولیت ہوئی ہے وہ بعض ان حدیثوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جس میں مثال کے طور پر کسی بیٹے بیٹی کو آپ نے ان کے پوچھنے پر یہ فرمایا، ان کے پوچھنے پر کہ کیا ہمارے والدہ یا والد کے جو یہ حسرت لے کے گئے کہ وہ حج کر لیں یا عمرہ کر لیں، ہم ان کی جگہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کر لو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے بزرگ مر رہے ہیں تو تم نے ان کو کیوں نہیں کچھ بھیج رہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ بعض لوگوں نے اسی طرح سے روزے کے بارے میں بھی آتا ہے. اس میں اصل میں چونکہ حدیث میں باتیں عام طور پر ایسے آتی ہیں کہ وہ کہیں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، کہیں دوسرا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا. آپ نے میری آج کی پوری گفتگو سنی اور آپ یہ ساری گفتگو کہیں جا کے ریپروڈیوس کر لیں، یہ ہوتا نہیں ہے. سو کوئی جزو ہے کہ جو آدمی سمجھ لیتا ہے. سارے مل کے آپس میں کانفرنس کریں تو ہو سکتا ہے کہ کافی کچھ چیز ریپروڈیوس ہو جائے. تو یہ مختلف اجزاء جو اس طرح کے معاملات کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ بزرگ تھے کہ جو رخصت ہو گئے، کہ جو یا تو ایسے رخصت ہوئے دنیا سے کہ ان کے دل میں حسرت تھی، شدید خواہش تھی کہ وہ ایسا کر لیں، اور اولاد کو معلوم تھا تو حضور نے اولاد کو اس کی اجازت دی کہ وہ ان کے بہاف پہ کر کے اپنے اندر یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ انہوں نے کر لیا. مگر ایک آدھ اسی طرح کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اس کا اجر تم کو ملے. یعنی ظاہر ہے کہ ان کو تو اجر مل گیا ان کی حضرت کا. یعنی میں پلٹ کر اس کو اس طرح سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک والد صاحب تھے یا والدہ تھی، ان کو کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی حج کرنے سے، کبھی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوئے، تو آپ ان کی جگہ حج کر کے لے گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو اصل میں وہ وہاں جو خواہش ہے، وہاں جو تمنا ہے، اس کا اجر انہیں ملے گا. آپ کے اندر ایک آرزو ہے کہ آپ اب وہ رخصت ہو گئے ان کے لیے، ان کی جگہ پر کر لیں.
تو حضور نے اس کی اجازت دی کہ تم اپنے اس جذبے کی تسکین کر لو. یا ایک دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں منت کے طور پر. منت مان لی, روزوں کی منت مان لی, حج عمرے کی منت مان لی. یہ اب ایک قرض کی صورت ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے اجازت دی اور فرمایا کہ کیا اگر تمہارے والدین پیچھے کو قرض چھوڑ جاتے تو تم وہ ادا نہ کرتے, تو اسی طرح سے یہ بھی کر لو. تو یہ نوعیت ہے. یہ بات کہ جو ہمارے ہاں ایک رائج ہے چیز کہ ہم کسی کے مرنے کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کا کوئی عمل کبھی نہیں. یہ یہاں کی ہمارے سب کانٹیننٹ کی ایک خصوصیت ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز جب رائج ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ آدمی اتنی تمیز سے گفتگو کرے کہ جتنی میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں. لیکن سر اس طرح کہہ رہے ہیں اولاد کیسے نئی اولاد ان کے لیے قرآن مجید پڑھ کے دینا چاہ رہی ہے سارے سوال وہ پھر مطلب جو بھی جائز کہتے ہیں باقی رہتی ہے اس میں ایڈجسٹ تو ہو سکتی ہے. دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے دعا اور ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے یہ ان کو مل جائے. یہ تو ہاں اس کے لیے تو کوئی دلیل چاہیے نا, اس لیے کہ پھر وہ جو انسان کے وہی چیز کام آئے گی کہ جو اس نے خود کی, اس کا کیا بنے گا. یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ بالکل ممکن ہے کہ والد صاحب نے مجھے سورہ یاسین پڑھنی سکھائی اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں, تو میرے کہے بغیر ان کو اس کا اجر مل جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ اس میں ان کی صحیح ہے. والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں شیکسپیئر پڑھوں قرآن نہ پڑھوں, اور میں سورہ یاسین پڑھ کے ان کو بخشوں گا تو کیسے پہنچے. اس کے نتیجے میں دیکھیں آپ کے جذبے میں آپ اس کو یوں دیکھیں, آپ کا جو جذبہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ اور معاملات ہیں, اس نے انصاف کرنا ہے. تو اگر کوئی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک خاتون ہے جو دنیا سے رخصت ہوئی حج کی کرنے کی حسرت لے کے, نہیں کر سکی, اولاد بھی کوئی نہیں تھی یا تھی تو نالائق نکمی تھی, اور ایک دوسری خاتون ہے جو بغیر حسرت کے دنیا سے رخصت ہو گئی, 6 بیٹے چھوڑ کے گئیں, ہر بیٹے نے ان کے لیے 5 حج کیے. میرا خیال ہے ان 30 حجوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پہنچے گا, ادھر پہنچے گا. بس یہی ہے اصل چیز, انسان کا اپنا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, یہ فیئر امتحان ہے. جی جی اس سلسلے میں ایک ہے کہ کے پاس کوئی صاحب گئے یا صاحبہ گئی اور انہوں نے پکارا کہ میری ماں تو نہیں ہے, تو میں تو ان کی خدمت نہیں کر سکا. اس وقت اتنی عقل نہیں تھی. اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنی خالہ کی کر لو. تو اس کا مطلب یہ جوڑ نہیں ملتا کہ بھی ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کی اولاد بہت نیک نکلتی ہے, وہ دیندار نہیں تھا بندہ, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ اس کے بچوں نے داڑیاں رکھی, ہر وقت تبلیغ میں لگ رہے. وہ کہتے یا پروردگار میرے والد کو نہ بخش دینا اور اس کے مغفرت فرمانا. اس کو کچھ تو معلوم نہیں تھا حالات کے تحت, لیکن بچے جو ہیں وہ بہت نکلے دیندار. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ اچھی نہیں لگی کہ اس اولاد کی دعا کر رہے. میرے پاس سب تو 11 حج کر رہے تھے, میں تو بہت نیک بندے کا بیٹا ہوں, میں نے لیکن دوسروں کو دیکھا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ 2 صورتیں ہیں نا. ایک صورت یہ ہے کہ جو والد صاحب دین سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے وہ رخصت ہوئے, اور ان کی یہ غفلت ایسی تھی کہ اس میں کوئی ڈٹائی ضد نہیں تھی بلکہ ناواقفیت تھی. تو سر وہ اس پہ یہ کیوں آ گیا کہ آپ نے اپنی خالہ کی کر لی, تو اس میں فلسفہ تو تھوڑا سا وہی آ گیا نا کہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب نہیں کیا ہو سکتا ہے خالہ کی کون سے نہیں وہی سالی صاحب کی بات نہیں ہو رہی. تو خالہ کو کیا کہہ دیا؟ اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر جو ماں کی خدمت کا جذبہ تھا
اس کی تسکین تم اپنی خالہ کی خدمت سے کر سکتے ہو. اس کا تعلق ماں کو ثواب پہنچنے سے نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی خواہش کہ میں اب محروم ہو گیا اس نیکی کے عمل کے کرنے سے، تو تمہاری یہ نیکی کا عمل تم کو اب یہاں مل جائے گا. وہ جو دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک ایسے رب کی طرف سے امتحان ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے. بچے کو کیا پتا ہے، وہ آنکھیں کھولتا بھی نہیں جس کی ماں فوت ہو گئی. وہ بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یار میری ماں نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خالہ کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا. ہاں بچے کو مل گیا نا، یعنی ماں دنیا دی ہے تو اپنی خالہ کی خدمت کر رہے مل جائے. یہاں تو پھر اس کے بعد حج کر رہے ہیں لوگ، وہ باپ کے لیے ماں کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں نا، یا وہ پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچے گا. اللہ اپنے بتائے ہوئے قانون کو تو نہیں توڑے گا نا، یا وہ ہماری خواہش کی وجہ سے توڑ دے گا. وہ قانون یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے خود کی ہے. اب یہ اصول ہے، یہ اصول نہیں ٹوٹ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا ہے اس کو اسی اصول کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں آخرت میں جب وہ طے کرے گا تو اس اصول کو سامنے رکھے گا جو بالکل انصاف پر مبنی ہے کہ انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے خود کی. اگر دوسروں کے دائیں بائیں کی چیزیں کام آنے لگی تو یہ امتحان ختم ہو گیا. پھر یہ وہی ہے جیسے ہمارے سواری ہے، تیرے چاچا یا تیرا بڑا ہے پہنچے میری سواری پہ آ جائے. ویسے اگر اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہمیں لگتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کی بھی ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، انہوں نے اتنی دعائیں کی اللہ کے لیے بخشش کے لیے، ایک سوال میرا لیکن جب ان کو تو بس روک دیا گیا. روک دیا گیا. بیویوں کے بارے میں بتایا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں صراحتاً بتایا کہ وہ جہنم میں جائیں گی، حالانکہ پیغمبر کی بیویاں. جی میرا یہ ہے جی، میری باری ہے نا. جی جی بات یہ ہے کہ جی میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے یہ نہیں ہے یہاں میرے اوپر کہ میری والدہ کو کتنی خواہش تھی آج کرنے کی، یا میرے والد کو اگر تھی بھی اور زیادہ خواہش ہوگی ان کی، تو میں اس کو کیسے کیلکولیٹ کروں کہ میں جاؤں یار ان کی خواہش تھی کہ ان کو یہ حساب برابر ہوگا اس طرح. تو یا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہی نہیں تھی. زندگی میں ایک دو دفعہ ذکر ہوا کوئی آج کا، تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے براہ راست ان سے سنا ہو. لیکن آپ ضرور جائیں بھائی، جب پیغمبر کی اجازت ہے تو آپ ضرور جائیں. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے جانے کے نتیجے میں آپ کا حج ان کے حق میں مؤثر ہوگا. اس کا تعلق اس بات سے کہ ان کے ہاں اس کے لیے کتنی خواہش اور آمادگی تھی، نہ کہ اس بات سے کہ آپ نے جا کے بڑا زبردست وی آئی پی حج کیا. سر اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اتنی خواہش تھی اللہ میاں دین کو اویلیبل ہے، ویسے ہی اللہ میاں ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. وہ اصل میں ان بیٹے کی تسلی کے لیے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. It is going to add to her grades, not even a single point. وہ تو ان کی تسلی کے لیے کہ ان کو بے چینی ہو رہی ہے. جب فرمایا ہے نا کہ ماں مر گئی ہے اب خالہ رہ گئی ہے، تو تسلی کے لیے کہ تم ان کی خدمت کر لو. وہ تو میچ اوور ہو چکا ہے، وہاں تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اپنی مہربانی. جی سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کا ختم وقت دلاتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں جب کسی بندے کی موت ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بدعت ہی ہوئی نا پھر ایک طرح سے کہ ہم لوگوں نے خود ہی سے ایک چیز ایزیوم کر لی ہے اور اسے ہم نے دین کا ایک پارٹ بنا لیا ہے جس میں کل ہوتے ہیں 40واں ایٹسیٹرا. تو ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ فرام یور پیرنٹس اپوزیشن اینڈ ایوری تھنگ کہ نہیں تم پڑھو تم یہ کرو، اور اس سب کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ میں ذرا تھوڑی سی نرمی سے بات کر رہا تھا، آپ نے اس کے بعد میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الگ سے لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ دین ہم کو صرف ایک سورس سے ملا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ اگر اس دین کو ذرا مختلف طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں
دوسروں کے مقابلے میں تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے, ایک ہی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ حضور نے ایسے کیا. جس دن آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں ایسے عمل نہیں کیا, اس کے بعد بندہ مومن کو اس سے کم خود رک جانا چاہیے اور دوسروں کو جیسے وہ سمجھا سکتا ہے حکمت کے ساتھ بات سمجھائے. اس لیے کہ یہ کوئی بات نہ ہوئی میں مسلمان ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں, دین کے معاملے میں بھی ٹھیک کہتے ہیں, بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو کوشن کروں گا کہ بات بتاتے ہوئے نرمی اور حکمت اختیار کریں تاکہ لوگ بات سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں, نہ کہ یہ کہ ان کی ایگو کا وہ رکاوٹ فوراً ہی کھڑی ہو جائے اور ڈائلاگ نہ ہو بلکہ مار داڑ. سر ایک جو میجر ہرڈل آتا ہے جو کہ میں نے بھی فیس کیا ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں جیسے میں اپنے پیرنٹس کو کہوں کہ آپ لوگ کل وغیرہ کیوں کرواتے ہیں یا 40واں کیوں کرواتے ہیں, جیسا میری نانی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگوں نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ پڑھا ہی جا رہا ہے نا, سو آپ کسی نہ کسی کو تو پہنچے گا ہی نا, تو تمہیں کیا اعتراض؟ دیکھیں میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی جو کویسچن ہے نا, ان کویسچنز میں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک نقطہ نظر کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو پریشان کر دیا, تو وہ جو سوال کر رہا ہے نا وہ سوال بس اب سمجھ رہے ہیں یار میں کتنے پھنس گیا ہے کہ چکر ہے, تو پوچھ رہا ہے بس از کمنگ آؤٹ آف اٹ, ہی از ٹیکنگ ٹائم. تو ٹائم دینا چاہیے, یعنی اتنا زور کا نہیں مارنا چاہیے ڈنڈا کہ معلوم ہو کہ مشکل ہو جائے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ضد کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کوئی بھی ضد نہ کرے. سو ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت سینسٹیو ٹچی مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد کو, میرے والد نے ان کے والد کو یہ کرتے دیکھا, تو بندہ کہتا ہے وہ تو کون ہے بھائی, میرے والد کو نہیں پتا تھا, تمہیں میرے باپ سے میرے دادا سے زیادہ جی. بندہ اصل میں اس چکر میں پھنس جاتا ہے. سو آپ رکاوٹ نہ کھڑی کریں, لیٹ اٹ ہیپن, آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں اور سمجھانے کے عمل کو شروع کر دیں. اور خاص طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس گھر میں جہاں کہیں کوئی وفات ہوئی ہوتی ہے, میں آپ کو خاص طور پہ کروں, فوتگی کوئی لفظ نہیں ہے, وفات ہوئی ہوتی ہے, تو ادھر آدمی ذرا اس طرح کی بحثوں کو کسی ایسے موقع کے لیے رکھے کہ جہاں وہ سننے کے لیے تیار ہوں. لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مگر اگر آپ ریزسٹنس پیش کریں گے نا سختی کا, وہ پھر سوائے بدمزگی کے اور ایک جذباتی فضا کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو بات وی مسٹ ڈو, مگر اس کا کوئی موقع تلاش کریں اور سوال اٹھائیں اور کہیے کہ یہ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ جس طرح وہ غالباً ابن کثیر نے لکھا, یہ ان کی رائے امام شافعی کی, کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو وہ اصحاب کے جو خیر کے معاملے میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے یعنی صحابہ کرام, وہ اس کو لازماً کرتے. تو وہاں تو ہم نے بالکل نہیں پایا, تو پھر یہ کیا چیز؟ اسی کانٹیکسٹ میں وہاں پہ زمزم اور اجوا کو جو آپ نے دنیا کے سارے مشکل مسائل آج ہی چھیڑنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آج کی جو حجاز وغیرہ جو آ رہے ہیں سارے, تو سب سے جو ملاقات بھی ہوتی ہے بڑے تندرست طریقے کے ساتھ پروجیکٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کے جذبات ہیں, اس خاص علاقے کے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز. آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ وہاں سے جو آتی ہے ٹوپی, وہ اصل میں چائنا سے بن کے آتی ہے, لیکن چونکہ اس کی مارکیٹ سے آپ لے کے آتے ہیں تو اس لیے. سو اس میں دیکھیں خانہ کعبہ, حجر اسود, آب زمزم, مدینہ منورہ, مسجد نبوی, یہ سب ہمارے لیے بہت محبوب چیزیں ہیں, جگہیں ہیں. ان میں جو بھی ہے وہ اصل میں وہی ہے. وہاں سے اگر آپ ہٹائیں, مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے
خلاف کعبہ جو ہے میرے ڈرائنگ روم میں ہے. تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, مطلب صرف ہم کہیں گے اس کے بارے میں اس طرح کی عقیدت نہ رکھنا, کیونکہ اب یہ وہاں سے نکل گیا ہے تو ظاہر ہے اٹس اے پیس آف کلاتھ. سر اگر وہ پھاڑ کے نہ آیا ہو کیونکہ بعض دفعہ دیکھا ہے آپ کو تمام کرتے ہوئے بالکل ایبسولوٹ, وہ دھاگے توڑے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ نہیں وہ بہت محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ توڑ رہی تھی. نہیں کوئی بالکل منع کر دینا چاہیے. یہ ساری اس کی حیثیت جو ہے وہ اس مقام پر ہے. باقی لوگوں کے اپنے اپنے تعلقات, وہ جو ایک خاص رواج ہے, اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہر چیز دین ہوتی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بڑے جذبے کے ساتھ لایا ہے تو کھجور ایک اچھی کھانے کی چیز ہے, اچھی مزے کی چیز ہے, اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی شرک تو شامل نہیں ہے, اور نہ انہوں نے الحمدللہ اس کو دین بنایا ہے. جسٹ لائک اٹ. اور ویسے ہی ہمارے یہاں یہ بھی اس کا رواج ہے نا کہ ایک بندہ اگر مثال کے طور پر گیا ہے افریقہ تو وہاں کی سوغات لے کے آئے گا, امریکہ گیا تو وہاں کی سوغات لے کے آئے گا. تو یہاں کی سوغات تو یہی چیزیں ہیں بس. سوری میں دوبارہ سے اسے پرولونگ کریں, لیکن سر ابھی نے کہا کہ دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم ایسی فیملیز کو بھی جانتے ہیں سب کہ وہ ایک آب زمزم کی بوتل تک کنفائنڈ نہیں رہتے, وہ گھر کے برتنوں میں پانی بھرتے ہیں, اس کے اندر آب زمزم کے ڈراپس ڈالتے رہتے ہیں تو وہ آب زمزم بنتا جائے, بیکاز اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف اٹ از اے پارٹ آف دیئر دینی بلیف کہ وہ پانی بھی آب زمزم بنتا جائے گا. وی ہیو سین دس. وہ ہمارے بزرگ آئے حج کر کے تو ان کے پاس ایک بڑی سی بوتل تھی جس میں آب زمزم تھا. تو انہوں نے ہمارے یہاں آ کے بھی ہم کو سب کو پلایا, اور وہ کوئی بوتل آپ سمجھیں کہ عادی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ باورچی خانے کی طرف جا رہے ہیں, دروازہ بند کیا اور نلکا کھول کے اس کو پھر بوتل کو پورا کر لیا تاکہ آگے کہیں جائیں گے تو پھر پوری بوتل کے ساتھ وہ آب زمزم نہیں. یہ بس ایسی لوگوں کے خیالات. دیکھیں دین کے بارے میں تو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے دعوے کے ساتھ تو اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے کہ دین کوئی ایسی عام سی سطحی سستی چیز نہیں ہے کہ جو جس کی زبان پہ جو چیز آ جائے وہ اس کو دین بنا لے. ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہمیں جو دین ہے اس کو ہمیں ماننا ہے, اس کو اختیار کرنا ہے, اور جو دین نہیں ہے اس کو اس سے سپریٹ رکھنا ہے. اور دینی ایکٹیویٹی تو وہی مانی جائے گی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 9 بجے تھے جی, 9:10 ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نماز پڑھیں جی.